بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوزت فاطمہ میں ویلکم ویورز۔ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ بھئی یہ لوگ گئے ہیں شادی میں، اور شادی جو ہے کوکنگ وتھ شبانہ کی فرینڈ کی بیٹی کی شادی ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ فرینڈ کی ٹھیک ہے فرینڈ شپ ہوئی ڈیورنگ جو ہو جاتی ہے اچھی دوستی، اور یہ دوستی اتنی تھی کہ انہیں شادی کا لیٹر جو ہے انویٹیشن کارڈ آ گیا۔ اچھا، انویٹیشن کارڈ میں جو ہے وہ بھائی ایک تو امبر کو جانتی ہوں گی، ایک ان کی اماں کو جانتی ہوں گی۔ گڑیا کو تو انہوں نے ککھ نہیں پوچھا کیونکہ گڑیا کو کوئی لنک نہیں بنتا تھا، اسی طریقے سے نہ معطر کا کوئی لنک بنتا تھا۔ وہ جو کارڈ تھا وہ ان کی فیملی کا تھا جس میں ان کے بچے آ رہے تھے، اور اسپیشلی یہ دو ہی لوگ آ رہے تھے کیونکہ فیملیز تو اب محسن کی اپنی الگ فیملی ہے، زیادہ سے زیادہ تحسین آ رہا تھا اس فیملی میں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ معطر تم ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ مووی اور ویڈیو تو تم ہی بناؤ گی۔ تحسین جو ہے ظاہر ہے شادی میں ہوتی ہیں لیڈیز، اور جینٹس جب ویڈیو بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی مسائب ضرور ہوگا، تو بیٹر یہ ہے کہ معطر تم چلو۔ اور تحسین جب ہی رک گیا اور نہیں گیا شادی میں، ادروائز ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کہیں کوئی مفت ہو، کہیں کوئی کھانا ہو، پینا ہو، انجوائمنٹ ہو اور وہاں پہ تحسین نہ جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ معطر جا رہی ہے اور انویٹیشن میں ان کی اپنی فیملی کا نام لکھا ہے شبانہ لوگ کی، تو میں اسی وقت سمجھ گئی تھی ساری سٹوری۔ اور ہوا بھی یہی کہ یہاں پر دکھایا گیا کہ بھائی تیاریاں ہو رہی ہیں اور سینڈلز پہن رہے ہیں لمبی لمبی ہیلز کی، اور بڑے فاؤنڈیشنز لگ رہے ہیں۔ لیکن جب سینیریو ہم نے دیکھا تو یہاں پہ میں اسپیسیفکلی معطر اور امبر کا ذکر کروں گی کہ وہاں پہ معطر کا جو پورا گیٹ اپ تھا وہ بہت ہی بے تکا تھا، نہ اسکارف کی میچنگ، نہ اس کی چوڑیوں کی میچنگ۔ اس کے جو اپنے کپڑے تھے وہ جو تھے وہ کاپر کلر کے تھے، اور جو چوڑیاں تھیں وہ ریڈ تھیں، اور کوئی بے تکا سا میچنگ ہوئی ہوئی تھی جس پہ وہ بیچاری بہت خوش ہو رہی تھی، اور کبھی اپنے ہاتھ دکھا رہی ہے، کبھی اپنی چوڑیاں دکھا رہی ہے، اور چوڑیوں کو وہ جوڑا کہہ رہی ہے۔ جوڑا کوئی اتنا سا چوڑیوں کا نہیں ہوتا، وہ جوڑا باقاعدہ بڑے بڑے اس میں کڑے ملائے جاتے ہیں اور انڈین سیٹ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو ہر چوڑیوں کو تو نہیں بنایا جائے گا جوڑا۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو معطر نے میک اپ کیا ہوا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جلدی جلدی میں پینٹ مار کے آ گئی، کوئی فاؤنڈیشن بیلنس میں نہیں تھا، کوئی اس نے جو اگر اس نے کریکشن پاؤڈر لگایا تھا یا لوز پاؤڈر لگایا ہوا تھا وہ بھی بیلنس میں نہیں تھا۔ یہاں پر ایکچولی معطر کو جب بھی کہیں لے کے جاتے ہیں تو بیسک فیچر کیا ہوتا ہے کہ یار ایک کیمرہ مین چاہیے ہمیں۔ اب یہاں پہ کیمرہ وومن کی ضرورت تھی کہ جگہ جگہ عورتوں کی ویڈیو بننی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ لیڈیز کی ویڈیو جو ہے وہ یہاں پر ہائڈ کی گئی، فیس ہائڈ کیا گیا۔ لیکن پھر بھی جب میں صبح اٹھی اور میں نے ویڈیو سرچ کی تو مجھے کوئی ویڈیو نہیں ملی۔ اٹس مین کہ یہاں پہ کوئی بھنڈا بازی ہو گئی ہے، اور اس بھٹے بازی میں ان کو ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی، کیونکہ کوکنگ وتھ شبانہ اور معطر کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں تمام ان کے میں نے چیزیں آبزرو کی تھی، اور یہاں پہ میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ معطر پہ اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھی ویڈیوز بنائے اور ساسو ماں کی بھی ویڈیو بنائے۔ یہاں پہ وہ تو بن کے بیٹھ رہی تھی پوز بنا کے، لیکن معطر بیچاری کو اپنے بچے بھی دیکھنے پڑ رہے تھے، اس کے علاوہ اسے ویڈیو بھی کیری کرنی پڑی تھی۔ یہی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ بہو بہو بہو، ہمارا حق، اس کا حق، اس کا فرض۔ اس کا فرض صرف روٹیاں پکانا ہے، کھانا پکانا ہے، کچن پورا اس کے نام کر دیں آپ، کیونکہ کچن جب بہو کے نام ہو جائے گا تو ساری ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بہو کے نام کچن صرف اتنا ہے کہ وہ پورا کچن صاف کرے، برتن صاف کرے، آخر میں کچن واش کرے، سلیب صاف کرے، وائپر لگائے۔ لیکن یہاں پہ بہو کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ بھی گروسری اپنی مرضی سے سیٹ کر پائے، وہ فریج میں یا ڈیپ فریزر میں اپنی مرضی سے چیزیں رکھے، وہ کچن کی جو گروسری ہے، جو سبزیاں ہیں، جو مسالے اپنی پسند سے لائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی شبانہ جاتی ہیں شاپنگ کرنے، وہ گروسری لینے اسپیسیفکلی، وہاں کون ہوتا ہے؟ ان کے ہسبینڈ صاحب۔ وہاں اس بیچاری بہو کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ کم از کم دیکھ تو لے کہ وہ مسالے جو ایڈ کر رہی ہے سبزیوں میں، جو سبزیاں ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ کس طریقے کی ہیں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جا کے یہ گروسری خود کرے، گوشت لے، سبزیاں لے، فش لے، دوسری چیزیں لے، لیکن ایسا سینیریو یہاں نہیں دکھتا۔ اس کے علاوہ یہ سینیریو یہ دکھتا ہے کہ بہو ہے، بھائی ہماری بہو ہے، اس کا رشتہ ہے،
رشتہ کس لیے؟ جہاں بہو سے تمام جو ہے نا خدمتیں لینی ہو، جہاں بہو کی ویڈیو بنوانی ہو، کیمرہ مین چاہیے ہو، جہاں آپ کو ایک ایسا شیف چاہیے ہو کہ بھائی مہمان آ گئے، جلدی جلدی چیزوں کو گرم کر کے دینا ہے، جلدی جلدی چائے بنانی ہے، وہاں پہ بہو کا رشتہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ کبھی ایسا دیکھیں ہم کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا یہ ہماری بہوا ہے، یہ بریانی بنا رہی ہے، کبھی بہوا بھی کہہ دے کہ ہماری نند ہے بڑی بچو جو ہیں آج آئی ہیں، آج یہ بریانی بنا رہی ہیں. ایسا تو ہم نے کچھ بھی نہیں سنا، غلطی سے بھی نہیں جاتی بلکہ وہ تو کچن میں. اب یہاں پر کیا دیکھا گیا کہ بیچاری جو معطر ہے نہ وہ کھانا سکون سے کھا پا رہی ہے اور نہ ہی اس نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، کیونکہ اس پہ ذمہ داری کیا تھی. جب اپنا ویڈیو بنا رہی ہے نا وہ، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یار یہ ویڈیو میری مرضی ہے، میں جہاں بھی لوں، جو اینگل بھی لوں، جو اینگل نہ لوں، جب بچے کھانا کھا رہے ہو تو ویڈیو نہ بناؤں. لیکن جب ویڈیو کسی اور کو دینی ہو، کسی اور کی امانت ہو، کسی اور کے اس میں ویوز آنے ہو، تو انسان ڈر جاتا ہے. اور یہ رشتہ بھی کون سا ہے؟ ساسو ماں کا. یہاں پہ خود بن کے بیٹھ جانا کہ میرا پوسٹ کوئی خراب نہ ہو، اور ساری ذمہ داری ایک اس عورت کو دے دینا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. آپ کو پتہ ہے جب شادیاں ہوتی ہیں، جب کوئی بھی اوکیزن ہوتی ہے، وہاں پر لیڈیز اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیتی ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑا والا حسن جو ہے وہ بچہ کچھ ڈرا ڈرا سہما سہما رہتا ہے. کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اس کی سراؤنڈنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے. جی اس وقت بچے جو ہیں بہت تیزی سے کیچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں کے ساتھ کون کتنا ہمبل ہے، کتنا غلط ہو رہا ہے، کتنا جو ہے میری ماں کو فیور کیا جا رہا ہے. سب چیزیں اس کے مائنڈ میں نا رول ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ دوسرے پوائنٹ کی طرف میں آتی ہوں. جناب امبا صاحبہ آئیں، ٹھیک ہے، بڑی فٹنگ کا ڈریس پہن کے اور اوپر سے ٹائٹ سا وہ کیا اس نے عبایا پہنا ہوا تھا. لیکن میں ایک بات بتاؤں، ایک تو ہوتا ہے فیشن، مجبوری کہ بھئی بچپن سے ہم نے اسکارف کیا، اب شادی کے بعد ہسبینڈ نہیں چاہ رہا کہ میں اسکارف اتاروں، تو خدا کے واسطے اپنے کپڑے اتنے فٹنگ کے نہ پہنو کہ یہ کہنا پڑ جائے کہ بیٹر ہے کہ آپ نہ کرو اسکارف، آپ صرف دوپٹہ پہنو لیکن کپڑے لوز رکھو. یہاں پہ اتنی ایکسٹرا فٹنگ تھی اس بلیک کلر کے سوٹ کی جو کہ ویڈیو میں ہو رہی تھی پرومیننٹ. اب کیا فائدہ کہ صرف سر ڈھکا ہے اور باقی ساری باڈی دوسرے لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، دکھ رہی ہے ان کو فٹنگ. یہ بہت غلط چیز ہے. پھر یہاں پر ٹھیک ہے وہ آیا گنجا بچہ ابراہیم، وہ پیارا لگ رہا تھا ریڈ ڈریس میں، اور یہاں پہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے آج کل، میں مانتی ہوں ٹیمپریچر جو ہے اس کا بڑھ گیا. تو یہاں پہ کہا کیا گیا کہ امی نے کہا بھائی تم خود ہی سنبھالو اپنے آپ کو، جیسے تیسے اکیلے ہی دیکھو بچے کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. لیکن ویڈیو کے لاسٹ نے ان کے پول پٹیاں خود ہی کھول دیں جب یہ دکھایا گیا کہ امبر جو ہے وہ گاڑی میں اکیلی اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، معطر ان کی ساس اور ان کے سسر بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، شوہر کیوں نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے ڈگی میں بٹھا دیا اس کو. بہت دیکھنے کے بعد جب گاڑی میں کہیں بھی نہیں دکھا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ واپسی میں اماں نے کہا بیٹی میرے گھر چل، میں دیکھوں گی تمہیں اور تمہارے اس بچے کو بھی. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی بیٹی بیمار ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی فیملی والے اس کو چھوڑ دیں. اگر میری بھی بہن ہوتی، اس کے چھوٹا بچہ بیمار ہے، تو ہم آبویسلی اس کو یہ بولتے گھر والے کہ نہیں بیٹا یہاں رک جاؤ گھر پہ. کوئی بھی ہوگی، چاہے ریئیکشنز والے ہوں چاہے کمنٹس کرنے والے ہوں، خود رکھ کے سوچے اگر آپ کی بیٹی بہن اس کے ساتھ ایسا ہو تو آپ اس کو رکھ لیں گے اپنے گھر کہ ہاں بیٹا ایک دو دن رک جاؤ یا ایک دن رک جاؤ دوسرے دن چلی جاؤ. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس پر بھی الزام لگانا کہ بھائی میری اماں نے کہا تم اکیلے ہی کر لو سب کچھ، اکیلے ہی رک جاؤ، ٹھیک ہے، اور اکیلی بچے کو دیکھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈائریکٹلی آپ ایک اٹیک کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لائف پر کہ میرا ہسبینڈ اس کنڈیشن میں بھی مجھے رکنے نہیں دے رہا ماں کے گھر، جو کہ بالکل غلط ہے. تو یہ مسکنسیپشن اپنے شوہروں کے خلاف خود ہی پھیلائی گئی ہے، اسپیشلی شاہزیب کے خلاف. اس کے بعد اگر ریئیکشن والے کچھ بھی بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے بھائی ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے شوہر کو ایسا کہا جا رہا ہے. تو آپ اپنے شوہر کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ کرو. جب آپ ایک فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس کو بولو. اور ظاہر ہے اگر اس وقت لیٹ سپوز اس نے منع کیا بھی ہوگا، ہلکا پھلکا فارمیلٹی دکھائی ہوگی، ظاہر ہے ویڈیو تو آپ نے بعد میں اپلوڈ کی ہے نا، تو آپ اس میں کہہ سکتی تھی کہ نہیں پھر میں اماں کے یہاں رک گئی. تو یہ تو میں نے بعد میں دیکھا ہے کہ بھائی اپنی اماں کے یہاں چلی گئیں. فرینڈ اب دیکھتے ہیں
کہ ہمیں اور بھی ان کی کیا کیا شادیاں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک اور بہت زبردست سا ویوز آنے لگ رہا ہے کچھ دنوں میں ان کے گھر کا, اور اس کے بعد زبردست سے ویوز آئیں گے, ان کو ملیں گے تحسین کی شادی کے لیے. فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیا کیجیے. ویڈیو میں ملتے رہیں گے, ہم اچھی باتیں کرتے رہیں گے ویڈیو میں. کمنٹ ضرور کر کے بتا دیجیے گا, اپنی راہ سے آگاہ کر دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.